الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الله في مقام آخر: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. زمیں ہو بنجر تو پھر بارش سے کیا ہوتا ہے، زمیں ہو بنجر تو پھر بارش سے کیا ہوتا ہے، دل ہو بے اثر تو پھر واعظ سے کیا ہوتا ہے. معزز و مکرم اسٹیج پر علماء اور معزز سامعین اعظام اور پسا پردہ بیٹھی ہوئی پیاری ماؤں بہنوں، آپ حضرات یہاں اپنی روح کو ایمانی غذا فراہم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. خاص موقع ہے، خاص مناسبت ہے. یہ جو رات ہے بڑی فضیلتوں کی حامل، اہمیت کی حامل ہے، اور آپ حضرات کو اسی رات کی مناسبت کی وجہ سے، اسی رات کے توسط کی وجہ سے قاری ہاشم صاحب، قاری رضوان فاروقی صاحب، انہوں نے آپ حضرات کو مدعو کیا ہے. بالخصوص آپ حضرات کا یہاں مدعو کرنا اس چیز پر دال ہے، اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو شب برات کا موقع ہے، اس رات کے اندر اگر دینی اجلاس اور دینی محفل اور دینی مجلسوں کا انعقاد نہ کیا جائے تو یہ عوام
جو علم کے بارے میں، شب برات کی فضیلت کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں نہیں جانتی، اس رات کو غفلت اور سستی کے اندر گزار دیتی ہے۔ جس طرح سے ان کی زندگی کے اندر اور رات آتی ہے، یہ رات بھی آئی عیاشی کی، مکاری کی، 10 منٹ یہاں کاٹی، آدھا گھنٹہ اس چوپڑے پر کھڑے ہوئے، 1 گھنٹہ دکان پر کھڑے ہوئے۔ اور نوجوانوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر جانے کے بعد دوست و احباب ہوتے ہیں، ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہیں پر غپ شپ آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کا، اور خصوصاً میں تو میرٹھ کی بات کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی یہی مقصد ہو کہ جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے عوام، ہمارے خاص تمام مجلسوں سے ہٹ کر کے عیاشی، مکاری سے اور نہ جانے کیا کیا خرافات اس رات کے اندر کی جاتی ہیں، ان تمام خرافاتوں سے ہٹ کر کے انسان کا وقت جو بہت قیمتی ہے وہ دینی محفل، دینی مجلس کے اندر گزارے۔ دیکھیے یہاں ایک مدرسہ ہے، اور مدرسہ ایسی جگہ آباد، ایسی جگہ یہ پودا لگایا ہوا ہے کہ اگر یہ آنے والے وقت میں، اپنے مستقبل میں، یہ کیونکہ جب کوئی آپ پودا لگاتے ہیں تو چھوٹا سا ہوتا ہے، ابتدائی مرحلے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہی پودا آنے والے وقت میں ایک عروج، ترقی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ وہی پھل، وہی درخت جو ایک طویل مدت سے پہلے لگایا گیا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے، وہی عروج پانے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ہی، ابتدائی مرحلے سے ہی کوئی مدارس یا کوئی درخت پھل دینا شروع کر دے، پروان چڑھ جائے، عروج و ترقی کی طرف اپنے درجات کو بلند کر جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ابتدائی درجے کی بات، ابتدائی مرحلے کے اندر آپ کا یہ مدرسہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اپنے مدرسے کی طرف آپ کا توجہ، آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ دینی مدارس عوام کے بغیر نہیں چلتے۔ یہ دینی مدارس، ان کا تعلق آپ سے بہت خصوصی اور بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر عوام نہیں، بھئی مدرسے کے اندر جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے بچے تھوڑی آتے ہیں، چوپاؤ، چرند درند پرند، ان کے بچے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، بلکہ آپ ہی کے بچے اور آپ ہی کی بچیاں ان مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ مدرسہ آنے والے وقت میں خوب ترقی کرے، خوب اس کے اندر طلباء اپنے علم معیار کو اور اس کے اندر علم حاصل کریں اور وہ آنے والے وقت کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو۔ معزز سامعین نظام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ دونوں کی روشنی میں مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے، اور ایک حدیث آقا علیہ السلام کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی مختصر سے ترجمہ کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ لیکن جو پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر خلاق کائنات رب دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا۔ مختصر سے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور اس کی تشریح اور شان نزول وغیرہ تفسیر بیان کروں گا، اس کے بعد دوسری آیت کا سہارا لے کر کے آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر خلاق کائنات نے احکام بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس دنیا کی زندگی کے ایام، اس دنیا میں شب و روز آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، آقا کی تعلیم کے مطابق، آقا کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، آپ کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی کے ایام گزارے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہی لوگ ہیں جن کا حشر کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو منعم علیہم ہیں۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کے اوپر خلاق کائنات کا اعلان کیا گیا ہے؟ خلاق کائنات جو منعم علیہم، جن کو قرار دے رہا ہے، خلاق کائنات جن کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ منعم علیہم ہے، جن کے اوپر رب کائنات کی طرف سے انعام نازل کیا گیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کی جماعت، وہ صدیقین کی جماعت، وہ شہداء کی جماعت، اور نیک اور متقی لوگوں کی جماعت ہے۔ اور پھر آگے قرآن کریم کی آیت کے اندر وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ جماعت، یہ طبقات، یہ فرقے دوستی کرنے کے اعتبار سے، قرابت کے اعتبار سے بہترین جماعتیں ہیں، بہترین طبقات ہیں، بہترین فرقے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تیرا رہبر، کوئی تیری رہنمائی کرنے والا، تجھے کسی سے تعلق کرنے کی ضرورت ہے، آؤ منعم علیہم کی جماعت کے اندر، آؤ اس جماعت کے اندر جن کے اوپر رب کائنات نے اعلان کیا ہے، جن کے اوپر رب کائنات نے انعام کا اعلان کیا ہے، وہ نبیوں کی جماعت۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ مختصر سی تفسیر کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نبیوں کی جماعت وہ ہے رب کائنات کی طرف سے جبرائیل امین، ایک فرشتہ ہے جو معصوم عن الخطا ہے، وہ پیغام لے کر کے جبرائیل کے ذریعے سے نبی کے اوپر جو احکام، جو پیغام لا کر کے پیش کرتا ہے، نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، نئی کتاب دی گئی ہو، اور وہ پہلی کتابوں کی تجدید کے لیے بھی ہو۔ نبی اس جماعت کو کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی جماعت آئی، انبیاء کے اوپر کتابیں پیش کی گئی اور اسی طرح سے پیغامات پیش کیے گئے۔ جبرائیل امین پیغام لے کر کے آتے تھے، آقا علیہ السلام اس پیغام کو اپنے اندر پیوست کرتے اور اپنے صحابہ کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام ہنسی خوشی کے ساتھ آپ کے احکام کو قبول کیا کرتے تھے۔ دوسری جماعت صدیقین کی جماعت ہے، سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ سچے لوگ کسے کہا گیا ہے آیت کریمہ کے اندر؟ صحابہ کرام کی جماعت جو آقا علیہ السلام کی صحبت پا کر کے آقا سے تعلیم پائی ہو، آقا علیہ السلام کے سامنے جانے ہوئے تلفظ ہو کر کے اپنے آپ کو بنایا ہو، اپنے آپ کو سنوارا ہو، اپنے مستقبل کے لیے اپنے آقا علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کی ہو، آقا کی فرمودات پر اپنی زندگی کو گزارا ہو، آقا کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے آقا کی تعلیمات اپنی زندگی کے اندر لایا۔ صحابہ کرام کی جماعت والشہداء، شہداء کس کو کہا جاتا ہے؟ مختصر سی تصریف، شہداء اس جماعت، اس طبقے کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کی کلمے کو بیان کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اولاد محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، تمام کی تمام چیزوں کو رائے خدا میں پیش کیا ہو، نہ جان کی پرواہ کی ہو، نہ تن من دھن کی پرواہ کی ہو، نہ اولاد کی، نہ بچوں کی، نہ گھر کی، نہ کھیت کی، نہ کھلیان کی،
کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کی ہو، مکمل طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت اور دین اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، جام شہادت نوش کیا ہو۔ والشہداء والصالحین، صالحین نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے ابھی مفتی نثار صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو اللہ سے صحیح معنی میں ڈرتے ہیں ان کو بھی صالحین کہا جاتا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت کے اعتبار سے، دوستی کرنے کے اعتبار سے بہترین جماعتیں ہیں، بہترین طبقات ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر واقع ہوئی، خاص موقع پر رب کائنات نے اس کا نزول فرمایا۔ وہ خاص واقعہ، وہ خاص موقع کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پیش کیا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آقا تعلیم دے رہے ہیں، آقا احکامات سکھلا رہے ہیں، آقا نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر بھی عالیشان ہے، گھر کے اندر بیوی بھی ہے، گھر کے اندر بچے بھی ہیں، آرائش و زیبائش کی تمام چیزیں میرے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں دل پریشان ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنی شکایت اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب میں آپ کے مجلس کے اندر آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے، میرے سارے غم دھل جاتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں جو میرے ذہن و دماغ کے اندر ہوتی ہیں تمام پریشانیاں میں بھول جاتا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھی آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا صحابی آقا سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے اور آقا سے کہتا ہے جب گھر کے اندر ہوتا ہوں دل پریشان ہوتا ہے، آپ کی مجلس کے اندر آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، دل کو راحت مل جاتی ہے، آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے۔ آقا سے اظہار کیا، آقا نے کہا۔ اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر ایک دوسری حدیث پیش کی گئی۔ آقا علیہ السلام مجلس کے اندر صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آپ کو ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھتا ہے، آپ کو گھور کر کے دیکھتا ہے، آپ کی طرف اپنی نظروں کو جما دیتا ہے، نظروں کو ہٹانے کا نام نہیں لیتا۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آقا علیہ السلام معلوم کرتے ہیں یا صحابی اے میرے ساتھی کیا وجہ ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں جب تو میری مجلس کے اندر آتا ہے، جب تو میری مجلس کے اندر ہوتا ہے تو میرے اوپر نگاہوں کو گاڑ دیتا ہے، نگاہوں کو چلا دیتا ہے، ہٹانے کا نام نہیں لیتا، کیا وجہ ہے؟ ان صحابی نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اس دنیا کے اندر ہمیں سانس آ رہا ہے، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ایک دن آئے گا جیسے کہ ایمان والوں کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، اس دنیا سے چھوڑ کر کے عالم آخرت کے اندر جانا ہے۔ آقا علیہ السلام سے جب شکایت کی اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، آپ حیات ہیں، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، ہم آپ کی زیارت کر کے اپنے دل کو راحت پہنچا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو سکون پہنچا رہے ہیں، ایمان والوں کا ایمان ہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں
گے. ہر ایمان والے کا، مسلمان کا ایمان ہے آپ اس دنیا سے جائیں گے، ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا. جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا جس طرح سے آج موقع مل رہا ہے. گھر کے اندر دل پریشان ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو راحت، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. آج یہ موقع مل رہا ہے، کل موقع نہیں ملے گا. آقا سے شکایت کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں. جبرائیل امین پیغام لے کر کے نازل ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے، ایمان والوں کا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی کسی چیز کی خواہش کرے گا. اگر ایک ایمان والا یہ چاہے گا میں اپنے نبی کا دیدار کروں، حالانکہ انبیاء آقا علیہ السلام مقام انبیاء پر فائز ہوں گے. آپ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے عرفہ ہوگا، آپ مقام انبیاء پر فائز ہوں گے. اس کے بعد بھی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے ایک ایمان والا یہ چاہے گا میں اپنے نبی کا دیدار کروں، جنت میں جانے کے بعد خواہش کرے گا تو خالق کائنات اس کا موقع فراہم کرے گا اور ایک امتی کی نبی سے ملاقات کرائے گا. پریشانی کا اظہار کیا، قرآن کریم نازل ہو گیا. اسی آیت کی تفسیر کے اندر بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر کتاب التفسیر، اس کے اندر واقعہ بیان کیا گیا. آقا علیہ السلام موجود ہیں، آقا علیہ السلام موجود ہیں. آقا صحابہ کو تعلیمات دے رہے ہیں، آقا صحابہ کو زندگی گزارنے کے اصول بتا رہے ہیں، طریقے سکھا رہے ہیں. آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر موجود ہیں. صحابہ آپ سے شکایت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی اگر آج صحابہ ہوتے، آج نبی ہوتے، وہ دور الگ گیا، وہ دور پہلے دور کی بات ہے. صحابہ نہیں، نبی نہیں، نبی موجود نہیں. صحابہ موجود ہوتے، نبی سے استفادہ حاصل کرتے، نبی کو اپنا ہادی بناتے، نبی سے اپنی زندگی کے اصول سیکھتے، نبی سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے. صحابہ بھی ختم، نبی بھی ختم، لیکن ان العلماء ورثۃ الانبیاء. صحابہ ختم، نبی ختم، لیکن انبیاء کے وارث یہ علماء تو موجود ہیں. بتائیے میرے بھائی، آج تجھے پریشانی کا سامنا کرتا، آج تجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تیرے گھر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، تیرے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، تیرے گھر کے اندر شادی ہوتی ہے. کیا تو نے کبھی کسی عالم سے، کبھی مدرسے والے سے، کبھی اپنے محلے کے امام سے مشورہ کیا ہے؟ کبھی اس کو بتایا ہے میرے گھر کے اندر بچی کی شادی ہے، میرے گھر کے اندر فلاں پروگرام ہے، میرے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کا غم کیسے منانا ہے، میرے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی ہے، مجھے خوشی کس طرح سے منانی ہے، میرے گھر کے اندر شادی ہے، مجھے شادی کس طرح سے کرنی ہے. صحابہ موجود ہوتے تھے، آقا سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آقا سے شکایت کیا کرتے تھے. صحابہ چلے گئے، نبی چلے گئے، لیکن آج بھی علماء موجود ہیں. علماء آپ کو بتائیں گے شادی کس طرح سے کرنی ہے، آپ کو فلاں پروگرام کس طرح سے منانا ہے، بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے کس طرح سے منانا ہے. آقا علیہ السلام جو تعلیمات ہمیں، مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے ہیں، وہ تعلیم، وہ تعلیمات، وہ فرامین، وہ احکام اپائج نہیں ہیں، لنگڑے اور لوڑے نہیں ہیں. کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کامل اور مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام پر جو احکامات پیش کیے گئے،
جو احکام آپ کو بتلائے گئے، جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا، ان قرآن کے اندر کہا الیوم اکملت لکم، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے مذہب کو مکمل کر دیا۔ مذہب کو مکمل کرنے کا کیا معنی؟ مذہب کو مکمل کرنے کا کیا مطلب؟ ارے یہی تو مطلب ہے ہمیں زندگی کے کسی بھی دشوار گزار ماحول سے گزرنا پڑے، ہمیں کسی دوسرے مذہب کے محتاج بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھر کے اندر شادی کرنی ہو ہمیں دوسرے مذہب والوں سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کامل اور مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے، شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی شریعت کے اندر موجود۔ ہمیں کمی اس چیز کی ہے میرے بھائی، معلوم کون کرے؟ آج کے دور میں کوئی معلوم کرے حقارت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ادنی درجے کا محسوس کرتا ہے۔ اگر میں کسی سے معلوم کروں گا کہے گا ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اس کو اپنے اصول کا اپنی تعلیم کا معلوم نہیں۔ شادی کس طرح سے کرنی ہے؟ شادی کے اندر میرے اور آپ کے یہاں کیا خرافات انجام دی جاتی ہیں؟ اگر میں اس موضوع پر گفتگو کروں بہت طویل وقت چاہیے، لیکن ہلکی سی جھلک جب بات آ ہی گئی، میرے اور آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، ارے صحابہ کے یہاں بھی شادی ہوئی ہے، آقا نے بھی اپنی اولاد کی شادیاں کی ہیں، بیٹیوں کی شادی کی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی بھی شادی کی ہے کہ آقا نے فلاں رسومات کو جو میرے اور آپ کے یہاں جنم میں ہوئی ہے، میرے اور آپ کے یہاں پروان چڑھتی جا رہی ہے، جنہوں نے میں نے اور آپ نے جن کو اپنی شادی کا ایک حصہ قرار دے دیا ہے، اور کہتے ہیں اگر فلاں کام شادی کے اندر نہیں، اگر سلامی شادی کے اندر نہیں، شادی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر شادی کے اندر جوتا چرائی نہ ہو شادی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اگر بارات نہ آئے شادی نہیں ہوگی، اگر لڑکا کھڑا ہو کر کے نکاح کے بعد سلام نہ کرے شادی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے اندر یہ انتشارات کیسے، یہ بدعت و رسومات کیسی؟ جب ہم اس شریعت کو ماننے والے ہیں، اس مذہب کو ماننے والے ہیں جو کامل اور مکمل ہے، ارے پھر یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ تم نے اپنے شریعت کے اندر دیکھا، اپنے مذہب کے اندر دیکھا، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھا، جو تجھ کو تعلیمات دے کر کے گئے تھے، جو سبق تجھے سکھا کر کے گئے تھے، تو نے کبھی دیکھا میرے آقا نے سلامی کی رسم کی ہے؟ میرے آقا کی یہاں جوتا چرائی کی رسم ہوئی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام بات لے کر کے گئے ہیں؟ ارے آپ اصحاب السیرت تمام سیرت کی کتابیں اٹھائیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور مزاق ایک بات بہت اہم، سلامی، اس کو ہم سلامی کہتے ہیں، اور بڑے غیرت مند غیور مسلمان جو سمجھتے ہیں ہم پاور والے ہیں، ہماری سماج کے اندر عزت ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر عزت ہے، وہ چودھری جو اپنے آپ کو بڑا فخر کے ساتھ جینا پسند کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، ارے اگر اس کی بچی کو کوئی چھیڑتا ہے، اس کا خون کھول جاتا ہے، وہ اپنے غصے کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن گھر کے اندر شادی ہے، بچے کی شادی ہے، ارے بچے کی شادی ہے، وہی سلامی کی رسم کی جاتی ہے، وہ اس کو انجام دیتا ہے۔ اور سلامی کرانے والا شادی کے اندر کیا ہوتا ہے، سلامی کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک عیاش قسم کا لڑکا، عیاش قسم کی لڑکی، مقدار قسم کا لڑکا آ کر کے آپس میں تفریح کرتے ہیں، آپس میں مزاح کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے وہ نام والا آدمی، وہ باعزت آدمی اپنی لڑکی کو چھیڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن سلامی کے تعلق سے سلامی کے وقت اس کو چھیڑنا اچھا لگ رہا ہے اور کہتا ہے سلامی کی رسم اور ہے۔ میرے بھائی، میں اس کو سلامی نہیں کہتا، حرامی کہتا ہوں۔ اور ایک بات بہت اہم، یہ اگر کوئی صوفی سی آدمی دولہے کے ساتھ سلامی پر چلے جائے تو جو عیاش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ دولہے سے کہتے ہیں، وہ صوفی جی آدمی سے کہتے ہیں آپ کا کیا کام ہے،
آپ کا کیا کام ہے؟ آپ تو صوفی جی آدمی ہیں، آپ تو مولوی ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ کیوں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ وہاں جانے کے بعد عیاشی ہوگی، مکاری ہوگی، لڑکی لڑکے کو چھوڑے گا، لڑکا لڑکے کو چھوڑے گا، آپس میں تفریح ہوگی، مذاق ہوگا۔ ارے شادی سے پہلے آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن شادی کے بعد تبستر کے ساتھ اور اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہوئے اس فعل کو اپنے گھر کے اندر کرا رہے ہیں۔ کراتے نہیں کراتے؟ بتاؤ بھائی، کراتے نہیں کراتے سلامی؟ اسی طرح سے نہ جانے شادی کے اندر کتنی خرافات انجام دی جاتی ہیں، کتنی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں۔ آقا تو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں اور آپ ہیں آقا کی سنتوں کا جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، آقا کی تعلیمات کو فراموش کیے ہوئے ہیں، آقا کی تعلیمات سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائی، تجھے آقا کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، آقا کی فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر تو سمجھتا ہے، تو یہ سوچتا ہے، تیری چاہت یہ ہے، تیری خواہش یہ ہے، تیری خواہش یہ ہے میں عروج ترقی والا ہو جاؤں، مجھے عزت حاصل ہو جائے، مجھے کامرانی اور کامیابی حاصل ہو جائے، آقا کی تعلیمات کے اندر آنا ہوگا، آقا کی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا ہوگا۔ میرے بھائی، آقا علیہ السلام کی فرامین کو اپنی زندگی کے اندر لانا۔ میں نے دوسری آیت، ابھی تو بہت ساری تفسیر باقی ہے لیکن پرچہ پہلے دے دیا۔ میں نے دوسری آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، الذین ينفقون فی السراء۔ اچھا ٹھیک، میں عرض کر رہا تھا آقا کی تعلیمات ہماری زندگیوں سے گئی، آقا کے فرامین ہماری زندگیوں سے گئے، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سامنے موجود ہوتے، صحابہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے کتاب تفسیر کا ایک حوالہ دیا تھا، اس تفسیر کو آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ ارے ایک منافق ہے، ایک یہودی ہے، آپس میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، آپس میں دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر کے۔ منافق تو کہتا ہے کہ ہم اپنا اس بات کے اندر، اپنے اس اختلاف کے اندر فیصل عبداللہ محمد ابن عبداللہ کو بنائیں گے، لیکن وہ منافق جو ایمان کو نہیں مانتا، ایمان کو نہیں مانتا، ایمان اس کی زندگی کے اندر نہیں، یہودی کہا جاتا ہے جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو ماننے والا ہو، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے اس کتاب کو ماننے والا ہو۔ منافق کہا جاتا ہے آدھا تیتر آدھا روپے، نہ ایمان ہے نہ ایمان سے خارج ہے، آسمان سے گرا کھجور پہ آ ٹکتا، یعنی بیچ کا آدمی، نہ ایمان کے اندر ہے، بظاہر تو ایمان والا اپنے آپ کو بتلا رہا ہے میں ایمان والا ہوں، آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن آپس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، آپس کے اندر انتشار ہوتا ہے۔ منافق جس کو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنے آپ کو محبت رسول کے دعوے کے اندر غرق کیے ہوئے ہے، وہ کہتا ہے آقا علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کرائیں گے، بلکہ یہودیوں کے سردار، یہودیوں کے عالم، یہودیوں کے یہاں بڑے کعب بن اشرف سے اپنے اس مقدمے کا فیصلہ کرائیں گے، اپنے اس اختلاف کو آسان کرائیں گے۔ لیکن وہ یہودی جو محمد کو نہیں مانتا، محمد کے ایمان کو نہیں مانتا، محمد کی کتاب کو نہیں مانتا، محمد کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، محمد کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کعب بن اشرف سے نہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ اپنے مذہب کے عالم سے فیصلہ کرائے۔
لیکن نہیں، وہ کہتا ہے ہم اپنی اس مقدمے کے اندر محمد ابن عبداللہ کو فیصل بنائیں گے، محمد ابن عبداللہ سے فیصلہ کرائیں گے۔ آپس میں اختلاف ہوا، مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی، کل ملا کر کے بالآخر بات یہ طے ٹھہری، چلو محمد ابن عبداللہ کے دربار میں لے کر کے چلتے ہیں، اپنے اس مقدمے کو لے کر کے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ آقا کے سامنے پہنچے، آقا علیہ السلام نے دونوں کی باتوں کو سنا، منافق کی بات کو بھی سنا اور اسی طریقے سے یہودی کی بات کو بھی سنا۔ دونوں کی بات کو سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق ہونا یہ چاہیے تھا، وہ کہتا میں محمد ابن عبداللہ کے پاس جاؤں گا، لیکن نہیں، کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا سردار ہے اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ میرے بھائی، منافق معلوم تھا، منافق جانتا تھا، منافق کو اس چیز کا علم تھا، ہم آقا علیہ السلام کے سامنے اپنے مقدمے کو لے کر کے جائیں گے، جبرائیل امین پیغام لے کر کے نازل ہو جائے گا، قرآن کریم نازل ہو جائے گا، قرآن کریم کے اندر حکم دے دیا جائے گا کون حق پر ہے کون ناحق ہے۔ آقا نے ایسا ہی کیا، جبرائیل امین پیغام لے کر کے یہودی کے حق میں نازل ہوئے اور یہودی کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا۔ منافق اب منافق کا مون سکتا، اس کو غصہ آیا اور کہا میں اس جو آقا نے فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس فیصلے پر عمل نہیں کرتا، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو کہیں اور اپنی اس بات کے اندر فیصل کراتے ہیں، کسی اور کو اپنے اس مقدمے کے اندر فیصل بناتے ہیں۔ بالآخر پھر آپس میں مشورہ ہوا، آخر میں یہ بات ٹھہری چلو عمر ابن خطاب کے پاس اپنی اس بات کو لے کر کے چلتے ہیں۔ منافق کو معلوم نہیں تھا، قرآن آیات نازل ہو چکی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ وہ ایمان والا نہیں ہے جو آقا کی تعلیمات کو نہ مانے، جو آقا نے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل نہ کرے، اس حکم کو اپنا شب و روز نہ بنائے، اس حکم کو اپنی زندگی کے ایام کے اندر شامل نہ کرے، فَلَا وَرَبِّكَ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، ہم آقا کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ بھائی آپ کا مائک بہت جان لیوا ہے، بہت جان لیوا۔ آپ کو تو سال میں ایک جلسہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں تو دن میں کئی جلسے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس لیے بات کو مختصر کر رہا ہوں، اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی تھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس آیت کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر پیغام دیا گیا ہے ایمان والوں کو تو ایمان لے آئے، وہ علانیہ بھی اور کھلم اور اسی طرح سے پوشیدہ طریقے سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتلا کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، وہ اپنے لیبر کو لے کر کے بکریاں چراتے ہیں، جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں، ان کو پیغام آیا، انہوں نے ان کے کانوں کے اندر آواز آئی، کسی آواز دینے والوں نے آواز دی، ندا دینے والوں نے ندا لگائی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ آیتیں اور یہ چند اللہ کی کبریائی کے جملے، اللہ کی صفات جملے، جبریل یہ اللہ کے کلمات کے جملے ابراہیم نے سنے، ابراہیم پریشان ہو گئے اور جنگل کی طرف چلے گئے، پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ یہ آواز کس نے
اور چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہے، وہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کے کلمات بلند کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہے، کہتے ہیں اے فلاں آدمی، آپ نے ابھی کچھ جملے کہے ہیں، آپ نے کچھ کلمات کہے ہیں، وہ کلمات مجھے دوبارہ آپ سے سننے ہیں، ان کلمات کو دوبارہ سنا دیجیے۔ ابراہیم کم و بیش 100 بکریوں کو جنگل کے اندر چرا رہے ہیں، اور وہ سفید لباس پہنے ہوئے آدمی جس نے اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کی بات کہی، کہتا ہے میں آپ کو جملے تو سناؤں گا، لیکن مجھے اس کی مزدوری کیا ملے گی؟ میں آپ کو جملے سناؤں، اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ابراہیم اللہ سے محبت کرنے والے پیغمبر یہ کہتے ہیں میں اپنی بکریوں کا ایک حصہ تجھ کو دیتا ہوں، اور یہ الفاظ سنا دیجیے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، دوبارہ کہتے ہیں، دوبارہ ان الفاظ کو سنا دیجیے، اللہ کی کبریائی کے بلند کرنے والے جملے مجھے سنا دیجیے۔ وہ کہتا ہے دوبارہ کیا ملے گا؟ دوبارہ میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ابراہیم اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ ابراہیم کہتے ہیں تمام کی تمام بکریاں میں تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ، آخری مرتبہ تو ان جملوں کو مجھے سنا دیجیے۔ ارے اب تو تیرے پاس دینے کے لیے بکریاں بھی نہیں، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ارے تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہو گئی، ان کو چرانے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، ان کو ہانکنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، اور میں خود اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، اپنے آپ کو بیچتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ، وہ سفید لباس پہنا ہوا آدمی ابراہیم سے کہتا ہے یہ تیرا امتحان تھا، یہ تیری آزمائش تھی، مجھے بکری کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے نازل کیا گیا ہے، ایک فرشتہ ہوں، تیرا امتحان تھا، تیری آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آج آپ کا بھی امتحان ہے، آج آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھروں سے اٹھا کر کے اس بابرکت رات کی توسط سے یہاں جمع فرمایا، آج آپ کا بھی امتحان تھا، لیکن فرق ہے ابراہیم کا امتحان لینے والا فرشتہ اور آپ کا امتحان اللہ کے نام پر لینے والا ایک انسان، ایک ادنا سا طالب علم۔ اس لیے میرے بھائی سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جو آپ ادھر ادھر منتشر ہیں، بالکل پنڈال تو نہیں لگا، لیکن میں بات کر رہا ہوں، میرے سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے پھر بات آگے شروع کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغامات پیش کیا کرتے تھے، کہیں فرشتے